باورچی خانے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور موت جیسا سناٹا تھا، جس میں صرف تندور میں دہکتے کوئلوں کی چٹخنے کی آواز گونج رہی تھی۔ گرمی کی شدت ایسی تھی کہ دیواروں سے بھی تپش نکل رہی تھی، اور میں حریم اس جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی۔ میرا وجود پسینے میں شرابور تھا اور کپڑے جسم کے ساتھ چپک کر مجھے مزید الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں سے میرے حلق سے پانی کے چند گھونٹوں کے سوا کچھ نہیں اترا تھا، مگر میرے رکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تندور کی آگ میرے زرد پڑتے چہرے کو جھلسا رہی تھی، لیکن اس آگ سے زیادہ خوفناک وہ نظریں تھیں جو میری کمر پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باورچی خانے کے کونوں میں جہاں دھواں اور جالے مل کر تاریکی پھیلاتے ہیں، وہاں کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی ایسی چیز جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہے، مگر جس کی موجودگی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میکانکی انداز میں آٹے کے پیڑے بنا رہے تھے، لیکن میرا دھیان بار بار چھت کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے مجھے کسی کے بھاری سانس لینے کی وہم زدہ آوازیں آ رہی تھیں، مگر میں سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے سامنے اس گھر کی فرعون میری چچی شمیم بیگم کرسی پر براجمان تھی۔ اچانک میرے کمزور ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی اور ایک پیڑا تندور کی گہرائی میں گر کر کوئلوں پر جا لگا۔ ایک لمحے کے لیے جلنے کی بو اٹھی، اور اسی لمحے وہ طوفان آیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ خاموشی ایک زوردار دھاڑ سے ٹوٹی۔ آج کے دن تم کچھ نہیں کھاؤ گی، پہلے کام۔ شمیم بیگم کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگی۔ وہ اپنی کرسی سے یوں اٹھیں جیسے کوئی بھوکا جانور شکار پر جھپٹتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ چچی جان، وہ ہاتھ سلپ ہو گیا تھا۔ میں یہ روٹی جلی کیسے؟ دوبارہ بناؤ اور ساری رات کھڑی رہو۔ ان کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے بازو پر ایک شدید جلن کا احساس ہوا۔ انہوں نے پاس پڑا روٹیاں پلٹنے والا گرم چمٹا میرے بازو پر دے مارا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے پورے جسم میں پھیل گئی اور میں نے بمشکل اپنی چیخ کو روکا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں روئی تو سزا مزید سخت ہو جائے گی۔ شمیم بیگم نے میرا بازو جھٹکتے ہوئے کہا، حرام خور لڑکی، اناج ضائع کرتی ہے۔ تیرے باپ کا مال ہے کیا؟ مہمان آنے والے ہیں اور تیری سستیاں ختم نہیں ہو رہیں۔ سن لے کان کھول کر، جب تک یہ 50 روٹیاں اور سالن تیار نہیں ہوتا، جب تک آخری مہمان کھانا کھا کر جاتا نہیں، تم یہاں سے نہیں ہلو گی۔ اور خبردار، جو تم نے ایک نوالا بھی منہ میں ڈالا، بھوکی رہو گی تو خود عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں نے درد سے بلکتے ہوئے اپنے جلے ہوئے بازو کو سہلایا اور خاموشی سے دوبارہ کام میں جت گئی۔ آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور پسینے کے ساتھ مل کر نمکین ذائقہ میرے ہونٹوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ میری زندگی تھی، ایک یتیم لڑکی کی زندگی، جسے ماں باپ کی موت نے اس حویلی نما گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میری دادی اکثر کہا کرتی تھی کہ حریم، پرانے گھروں کے باورچی خانے شام کے بعد انسانوں کے نہیں رہتے، وہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ مجھے تب یہ باتیں کہانیاں لگتی تھیں، مگر آج اس ویران اور قدیم باورچی خانے میں کھڑے ہو کر مجھے دادی کی ہر بات سچ لگ رہی تھی۔ یہ حویلی بہت پرانی تھی، اور اس کا یہ حصہ جہاں میں قید تھی گھر کے باقی حصوں سے بالکل کٹا ہوا تھا۔ یہاں کی دیواریں کالی تھیں اور چھت اتنی اونچی تھی کہ اوپر دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اور آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اور چچی شمیم یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ کوئی ہے جو دھوئیں کی اوٹ میں چھپ کر سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جسے میرا رونا اور شمیم بیگم کا چلانا پسند نہیں آ رہا۔ ایک عجیب سا بھاری پن فضا میں تیر رہا تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی پر ایک آسیبی سناٹا چھا چکا تھا۔ مہمان کھا پی کر جا چکے تھے اور ان کے کہکہوں کی آوازیں اب خاموش ہو چکی تھیں۔ گھر کے باقی مکین اپنے آرام دہ بستروں پر جا چکے تھے، لیکن میں حریم ابھی تک اسی باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ میرے پیروں میں سوجن آ چکی تھی اور بھوک اب درد میں بدل کر میرے معدے کو نچوڑ رہی تھی۔ شمیم بیگم جاتے جاتے باورچی خانے کا دروازہ باہر سے لاک کر گئی تھی، اور میری قسمت کا کھیل دیکھیے کہ اسی دوران کچن کا بلب فیوز ہو گیا۔ اب وہاں صرف باہر گلی میں لگی اسٹریٹ لائٹ کی ایک زرد اور بیمار سی روشنی روشن دان سے چھن کر آ رہی تھی، جو چیزوں کو روشن کرنے کے بجائے ان کے ڈراؤنے اور لمبے سائے بنا رہی تھی۔ برتنوں کے ڈھیر میں سے کبھی کبھی کھڑکھڑانے کی آواز آتی، جیسے کوئی چیز ان کے درمیان چل رہی ہو۔ میں ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا
اور مجھے اپنا سانس بھی کسی آری کی طرح چلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے دماغ خیالی تصویریں بنا رہا ہے، مگر پھر وہ ہوا جس نے میرے خون کو برف کر دیا۔ چھت سے ایک قطرہ ٹپک کر میرے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید بارش کا پانی ہے یا کوئی پائپ لیک ہو گیا ہے، مگر وہ قطرہ گرم تھا اور اس میں ایک عجیب سی لیس تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھا اور پھر مدھم روشنی میں اس کا رنگ پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ سرخ تھا، گہرا سرخ۔ میرے حلق میں چیخ اٹک گئی اور میں نے بے اختیار اوپر دیکھا۔ وہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ باورچی خانے کی اونچی چھت کے کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا، وہاں ایک کالا سایہ موجود تھا، مگر وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا۔ وہ ایک انسانی شکل کا ہیولا تھا جو چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا، بالکل کسی چمگادڑ کی طرح، لیکن اس کی جسامت کسی دیو جیسی تھی۔ اس کے بال نیچے کی طرف لٹک رہے تھے اور اس کے چہرے کی جگہ صرف 2 سرخ انگارے دہک رہے تھے، 2 خونی آنکھیں جو سیدھی میری روح میں جھانک رہی تھی۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرا جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ کسی دھوئیں کی طرح پھیلتا ہوا چھت سے نیچے اترنے لگا۔ اس کے حرکت کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس پر کشش ثقل کا کوئی اثر نہ ہو۔ وہ دیواروں پر رینگتا ہوا نیچے آ رہا تھا اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، باورچی خانے کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی تپش، جیسے میں کسی بھٹی کے اندر بیٹھی ہوں۔ میرے اور اس وجود کے درمیان اب صرف چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ اب زمین پر کھڑا تھا، ایک دیو ہیکل سیاہ وجود جس کے خد و خال واضح نہیں تھے، مگر اس کی موجودگی ہی اتنی ہیبت ناک تھی کہ میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ میں نے موت کے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب یہ مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ یہ کوئی بھوت پریت ہے جو میری جان لینے آیا ہے۔ میں اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک آواز گونجی، ایک ایسی آواز جو کانوں سے نہیں بلکہ سیدھی دماغ سے ٹکرائی تھی۔ وہ آواز مردانہ تھی، بھاری تھی، اور اس میں صدیوں کی تھکن اور ایک عجیب سا رعب تھا۔ بھوک، تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ وہ ہیولا میرے بالکل سامنے تھا، مگر اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا اور اس کی سرخ آنکھوں میں وحشت کے بجائے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی، مگر میرے خشک حلق سے صرف ایک خرخراہٹ نکلی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ ہاتھ جو دھوئیں اور آگ کے شعلوں کا بنا ہوا لگ رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے ہوا میں ہاتھ ہلایا، وہاں زمین پر میرے اور اس کے درمیان ایک سٹیل کی بڑی سی تھالی نمودار ہو گئی۔ اس تھالی میں سے اٹھنے والی بھاپ اور خوشبو نے میرے حواس پر یلغار کر دی۔ وہ پلاؤ تھا، زردہ تھا اور تازہ روٹیاں تھیں، ایسی خوشبو جو شاید جنت کے کھانوں میں ہوتی ہوگی۔ میری بھوک جو خوف کے مارے کہیں دب گئی تھی، اچانک پھر سے جاگ اٹھی، اور اتنی شدت سے جاگی کہ مجھے لگا میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کبھی کھانے کو دیکھتی اور کبھی اس ہیولے کو۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ جن ہے؟ اور اگر یہ جن ہے تو اس نے مجھے کھانا کیوں دے دیا؟ اس نے دوبارہ کہا، اور اس بار اس کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ ایک عجیب سی منت تھی۔ کھا لو حریم، میں جانتا ہوں تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، تمہارے پیٹ کی آگ مجھے تکلیف دے رہی ہے، کھا لو ورنہ تم مر جاؤ گی۔ اور میں اپنی چیزوں کو مرنے نہیں دیتا۔ اپنی چیز، اس کے ان الفاظ نے مجھے چونکا دیا تھا، مگر بھوک کا غلبہ خوف پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا اٹھایا، اور جیسے ہی وہ نوالا میرے منہ میں گیا، مجھے لگا جیسے میرے مردہ جسم میں زندگی دوڑ گئی ہو۔ وہ کھانا عام نہیں تھا، اس کے ہر ذرے میں طاقت تھی، سکون تھا۔ میں پاگلوں کی طرح کھانے لگی، اور وہ ہیولا وہیں میرے پاس اکڑوں بیٹھا خاموشی سے مجھے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی سرخ آنکھوں کی چمک اب مدھم پڑ چکی تھی، اور اس میں ایک عجیب سا سکون تیر رہا تھا، جیسے کسی ماں کو اپنے بچے کو کھاتے ہوئے دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ جب میں آخری نوالا کھا چکی تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا اور ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آہستہ سے ہنسا، اور اس کی ہنسی سے باورچی خانے کے برتن جل ترنگ کی طرح بج اٹھے۔ میں شاہ زور ہوں، اس گھر کا پرانا مکین۔ میں نے تمہیں تب سے دیکھا ہے جب تم اس گھر کی دہلیز پر پہلی بار آئی تھی۔ میں انسانوں سے نفرت کرتا ہوں، وہ کمینے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جیسے تمہاری چچی، مگر تم الگ ہو۔ تمہارے آنسو میرے وجود پر تیزاب کی طرح گرتے ہیں۔ آج کے بعد تمہیں بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، یہ شاہ زور کا وعدہ ہے۔
اس کے الفاظ میں ایک ایسا یقین اور اپنائیت تھی جو مجھے اس گھر کے کسی انسان سے کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر اس نے اپنا دھواں نما ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا۔ میں ڈری نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے میرے سر کو چھوا نہیں، بس قریب لایا اور مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اب سو جاؤ، کل تمہارا دن ہے، کل تمہیں وہ سب نہیں سہنا پڑے گا جو آج سہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھت کی طرف اڑ گیا اور غائب ہو گیا۔ میں وہیں فرش پر لیٹ گئی۔ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر میرے منہ میں باقی رہ جانے والا ذائقہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ ایک جن، ایک ہیولا میرا محافظ بن گیا تھا، اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تحفظ میرے لیے کیا کیا طوفان لانے والا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں فرش پر سوئی تھی مگر میرا جسم بالکل فریش تھا، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی درد، حتیٰ کہ میرے بازو پر جلنے کا نشان بھی غائب ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور شمیم بیگم غصے سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی ڈنڈا تھا اور چہرے پر وہی فرونیت۔ وہ شاید مجھے مردہ یا بے ہوش دیکھنے کی امید لے کر آئی تھیں، مگر مجھے حشاش بشاش دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زندہ ہو اور اتنی تر و تازہ؟ میں نے تو سوچا تھا اب تک تیری لاش اکڑ چکی ہوگی۔ وہ میرے قریب آئی اور شک بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کہیں تو نے کچھ چرا کر کھایا تو نہیں؟ بتا مجھے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ نہیں چچی جان، میں نے کچھ نہیں چرایا۔ دل میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا میرا راز کیا ہے۔ شمیم بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا، بہت جان ہے نا تیرے اندر؟ ابھی نکالتی ہوں تیری جان۔ چل اٹھ اور یہ رات کے جھوٹے برتن دھو، اور سن، اگر آدھے گھنٹے میں یہ برتن صاف نہ ہوئے اور گھر کی صفائی نہ ہوئی تو تجھے الٹا لٹکا دوں گی۔ انہوں نے صحن میں پڑے برتنوں کے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ برتن دھونے میں کم از کم 3 گھنٹے لگتے، مگر آج میں ڈر نہیں رہی تھی۔ میں خاموشی سے برتنوں کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے پہلا برتن اٹھایا اور دل ہی دل میں شاہزور کو پکارا۔ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ مجھے اپنے ہاتھوں میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ میں نے صابن لگایا اور دیگچی میرے ہاتھ لگاتے ہی خود بخود میرے ہاتھ سے پھسل کر صاف ہو گئی۔ وہ میرا ہاتھ لگاتے ہی چمک اٹھی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ برتن ہوا میں تیرتے ہوئے دھل کر ریک میں لگ رہے تھے۔ یہ منظر کسی جادو سے کم نہیں تھا۔ مجھے اپنے پیچھے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور میرے کان میں وہی بھاری آواز سرگوشی کی صورت میں آئی، میں نے کہا تھا نا اب تم اکیلی نہیں ہو، بس تم دیکھتی جاؤ آج اس گھر میں کیا تماشا ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر باورچی خانے کی کھڑکی کے شیشے میں مجھے 2 سرخ نقطے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ شاہزور وہیں تھا، میرے پاس۔ شمیم بیگم کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ جس کام کو گھنٹوں پر محیط سمجھ کر گئی تھیں وہ منٹوں میں نمٹ چکا تھا۔ سارے برتن دھلے ہوئے اور سلیقے سے چنے ہوئے تھے، اور میں وہیں اسٹول پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر نہ تھکن تھی اور نہ ہی وہ خوف جو ہمیشہ ان کے سامنے مجھ پر طاری رہتا تھا۔ انہوں نے شک بھری نگاہوں سے کبھی مجھے دیکھا اور کبھی ان چمکتے برتنوں کو، جیسے وہ کسی سوراخ کی تلاش میں ہوں، کوئی ایک داغ، کوئی ایک غلطی جس کی بنیاد پر وہ مجھ پر برس سکیں، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھیں اور ایک دیگچی اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر وہ آئینے کی طرح صاف تھی۔ انہوں نے غصے سے دیگچی واپس پٹکی اور میری طرف مڑی۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوا؟ ضرور تو نے برتنوں کو صرف پانی سے دھویا ہوگا، صابن نہیں لگایا ہوگا۔ حرام خور کہیں کی، کام چوری تیرے خون میں شامل ہے۔ وہ چیخیں مگر ان کی آواز میں وہ دم نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کا دل اندر ہی اندر گواہی دے رہا تھا کہ یہ کام کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، چچی جان آپ دیکھ لیں سب صاف ہے، بس اللہ نے مدد کر دی۔ اللہ کا نام سن کر وہ مزید بھڑک اٹھیں۔ زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جا کر صحن کی صفائی کرو، اور خبردار جو مجھے تمہاری شکل نظر آئی شام تک۔ میں وہاں سے اٹھ کر صحن کی طرف چل پڑی، مگر میرے قدموں میں ایک عجیب سا ہلکا پن تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ سایہ، وہ وجود، وہ شاہزور میرے ساتھ تھا۔ دن گزرتا گیا اور میں جو بھی کام پکڑتی وہ پلک جھپکتے میں ہو جاتا۔ جھاڑو دیتے وقت مجھے لگتا جیسے ہوا خود کوڑا اکٹھا کر رہی ہے۔ کپڑے دھوتے وقت میل خود بخود نکل جاتا۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن اس سب کے دوران مجھے مسلسل یہ احساس رہتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی دیوار کے سائے میں، کبھی چھت کے کونے میں،
2 سرخ نقطے میرا پیچھا کرتے رہتے، مگر اب ان نقطوں میں وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ شام ہوتے ہی گھر کا ماحول پھر سے بدلنے لگا۔ پرانی حویلی کے سائے لمبے ہونے لگے اور جیسے ہی سورج ڈوبا میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اب مجھے واپس اسی باورچی خانے میں جانا تھا جو میرا کمرہ بھی تھا اور شاہ زور کا مسکن بھی۔ رات کے اندھیرے میں جب میں باورچی خانے میں بستر بچھا کر لیٹی تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا وہ آج پھر آئے گا؟ کیا وہ پھر مجھ سے بات کرے گا؟ باورچی خانے کا ماحول پرسکون تھا، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے والا تھا۔ اچانک روشن دان سے آنے والی روشنی مدھم پڑ گئی اور فضا میں وہی جانی پہچانی خوشبو پھیل گئی، وہ خوشبو جو مٹی کی سوندھی مہک اور گلاب کی خوشبو کا امتزاج تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے دیوار کے پاس دھواں اکٹھا ہونا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ایک انسانی شکل میں ڈھل گیا۔ اس بار وہ دیو ہیکل اور خوفناک ہیولا نہیں تھا جو میں نے کل رات دیکھا تھا، بلکہ میرے سامنے ایک وجیح اور انتہائی پرکشش مرد کھڑا تھا۔ اس کا قد عام انسانوں سے کافی لمبا تھا، رنگ گندمی اور بال کندھوں تک آتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا، مگر اس کی آنکھیں وہی تھیں، گہری، سرخ اور انگاروں کی طرح دہکتی ہوئیں، جن میں صدیوں کے راز چھپے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور فرش پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ تم ڈر تو نہیں رہی مجھ سے؟ اس کی بھاری آواز گونجی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ میرا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، تم نے مجھے کھانا دیا، میری مدد کی، میں تم سے کیوں ڈروں گی؟ میں نے ہمت کر کے کہا۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ انسان بڑے عجیب ہوتے ہیں حریم، وہ اس سے ڈرتے ہیں جو انہیں نقصان نہیں پہنچاتا، اور اس کے آگے جھکتے ہیں جو ان کا خون چرتا ہے۔ میں سالوں سے یہاں ہوں، اس گھر کی ہر اینٹ، ہر دیوار مجھے پہچانتی ہے۔ میں نے تمہارے چچا کو اس گھر میں آتے دیکھا، تمہاری چچی کو اس گھر میں دلہن بن کر آتے دیکھا، پھر تمہیں یتیم اور بے سہارا ہو کر یہاں آتے دیکھا۔ میں کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا، یہ ہم جنات کا اصول ہے، لیکن تمہاری سسکیاں، تمہارا وہ گھٹ گھٹ کر رونا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب تم روتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے وجود پر آگ لگ گئی ہو۔ تم انسانوں میں اتنی برداشت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی باتوں میں ایک ایسا سحر تھا کہ میں اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے قصے سناتا رہا، کوہ قاف کی وادیاں، سمندروں کی گہرائیاں اور ہواؤں کا سفر۔ یہ ایک عجیب و غریب دوستی تھی، یا شاید دوستی سے کچھ بڑھ کر۔ ایک جن زادہ اور ایک انسانی لڑکی، 2 مختلف دنیاؤں کے باسی، اس ویران باورچی خانے میں ایک دوسرے کا دکھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے انسانوں سے نفرت تھی کیونکہ وہ لالچی اور مطلبی ہوتے ہیں، لیکن میری معصومیت نے اس کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ وہ کہتا تھا، حریم تم اس گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے گلاب کی طرح ہو، اور میں اس گلاب کو مرجھانے نہیں دوں گا۔ اس رات مجھے پتہ چلا کہ وہ صرف ایک طاقتور جن نہیں بلکہ ایک انتہائی جذباتی اور حساس وجود بھی ہے، جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جو صرف میرے لیے دھڑک رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور گھر والوں کے لیے میرا وجود ایک معمہ بنتا گیا۔ میں اب وہ کمزور اور روتی دھوتی حریم نہیں رہی تھی۔ میرے چہرے پر رونق آ گئی تھی اور کام کرنے کی رفتار تو ایسی تھی کہ جیسے جنات کام کر رہے ہوں، اور ظاہر ہے وہ جنات ہی تو کر رہے تھے۔ لیکن یہ بات شمیم بیگم اور ان کی بیٹی ثنا سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ثنا جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور ہمیشہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، وہ اب مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں چوری چھپے باورچی خانے سے کھانا کھاتی ہوں، یا شاید میرا کوئی تعلق ہے جو میری مدد کر رہا ہے۔ وہ اکثر مجھے چھپ کر گھورتی، اور جب میں کام کرتے ہوئے خود کلامی کرتی تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب بیگم شمیم سو رہی تھی، ثنا دبے قدموں باورچی خانے کی طرف آئی۔ میں اندر تھی اور روٹیاں پکا رہی تھی، اور شاہزور میرے پاس کھڑا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ ثنا نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا۔ اسے وہاں صرف میں نظر آئی، کیونکہ شاہزور عام آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن ثنا نے جو دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں ہوا میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ نہیں شاہزور، مجھے یہ پسند نہیں، تم اپنی دنیا کی باتیں سناؤ، میں کہہ رہی تھی۔ ثنا کو لگا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، لیکن پھر اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کی رگوں میں خون جم گیا۔ میں آٹا گوندھ رہی تھی اور توا خود بخود چولہے سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو گیا اور روٹی پلٹ کر واپس توا چولہے پر آ گیا۔ ثنا کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا کہ شاید یہ خواب ہے، مگر پھر اس کی نظر باورچی خانے کی چھت کی طرف گئی،
جہاں اندھیرا تھا وہاں دھوئیں کے بادلوں کے درمیان اسے 2 سرخ انگارے نظر آئے، 2 چمکتی ہوئی خوفناک آنکھیں جو سیدھی اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں، ان میں موت کا پیغام تھا۔ شاہزور نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ثنا کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور خوف کے مارے اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ صحن میں گر پڑی اور اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ وہ آنکھیں، وہ بھوت، کچن میں بھوت ہے، وہ چلائی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ سن کر شمیم بیگم ہڑبڑا کر اٹھی اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی صحن میں آئیں۔ میں بھی باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ شاہزور غائب ہو چکا تھا، مگر مجھے اس کے غصے کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ شمیم بیگم نے ثنا کو ہلایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ثنا نے آنکھیں کھولیں مگر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اسے شدید بخار چڑھ چکا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی۔ ماں، وہاں کوئی ہے، سرخ آنکھیں، حریم باتیں کر رہی تھی، وہ جن ہے، وہ ہمیں مار دے گا۔ ثنا کے الفاظ سن کر شمیم بیگم کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور اس بار ان کی آنکھوں میں شک نہیں بلکہ یقین اور شدید نفرت تھی۔ یہ تو نے کیا ہے، منحوس لڑکی؟ شمیم بیگم دھاڑی۔ تو نے میری بیٹی پر جادو کروایا ہے، اسی لیے تو اتنی تیزی سے کام کر رہی تھی، اسی لیے تیری شکل پر اتنی رونق تھی۔ تو کالا علم کرتی ہے، چڑیل کہیں کی۔ وہ پاگلوں کی طرح میری طرف لپکی اور میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں درد سے کرا اٹھی۔ چچی جان، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، ثنا باجی کو وہم ہوا ہے۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر شمیم بیگم سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی صحن کے بیچ میں لے آئیں۔ ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج میں تیرا یہ جادو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ انہوں نے پاس پڑا ہوا کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے مت مارے، میں مر جاؤں گی۔ مگر ان کے سر پر خون سوار تھا۔ انہوں نے پوری قوت سے ڈنڈا ہوا میں لہرایا تاکہ وہ میری کمر پر مار سکیں۔ جیسے ہی وہ ڈنڈا نیچے آنے لگا، فضا میں ایک خوفناک تبدیلی آئی۔ اچانک دن کی روشنی مدھم پڑ گئی، جیسے کسی نے سورج کے آگے بادل کر دیے ہوں، اور ایک ایسی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی جیسے زمین کے نیچے کوئی زلزلہ پنپ رہا ہو۔ گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں جو بند تھے وہ زور زور سے بجنے لگے، دھڑ دھڑ دھڑ۔ آواز اتنی شدید تھی کہ لگ رہا تھا پورا گھر گر جائے گا۔ شمیم بیگم کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہوا کا ایک ایسا بگولا صحن میں داخل ہوا جس میں مٹی اور سوکھے پتے اڑ رہے تھے، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر ہوا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ شمیم بیگم جو مجھے مارنے کے لیے تیار کھڑی تھی، اچانک انہیں کسی نادیدہ طاقت نے سینے پر زوردار دھکا دیا۔ یہ دھکا اتنا شدید تھا کہ وہ کسی فٹ بال کی طرح اڑتی ہوئی کئی فٹ دور جا کر دیوار سے ٹکرائیں اور پھر زمین پر گر پڑیں۔ ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا۔ وہ درد سے چیخیں۔ ان کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف خوف تھا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ میرا محافظ کوئی انسان نہیں ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ شاہزور ہے۔ اس کا غصہ اب بے قابو ہو چکا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں میں مجھے اس کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا، نہیں شاہزور، رک جاؤ، انہیں مت مارنا۔ اگر تم نے انہیں مار دیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ میری خاموش پکار شاید اس تک پہنچ گئی، کیونکہ دروازوں کا بجنا آہستہ آہستہ بند ہو گیا اور ہوا تھم گئی، مگر فضا میں موجود کشیدگی برقرار تھی۔ شمیم بیگم نے کراتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ ان کی کمر شاید شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وہ فرش پر پڑی درد سے کراہ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک زہریلی نفرت ابھر آئی تھی۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لے کر بمشکل خود کو کھڑا کیا اور اپنی دھول سے اٹی ہوئی قمیض کو جھاڑا۔ ان کا جسم چوٹ کی وجہ سے دکھ رہا تھا، مگر ان کا دماغ کسی شاطر مجرم کی طرح تیزی سے چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک خونی نظر مجھ پر ڈالی جو ابھی تک صحن کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اور پھر لنگڑاتی ہوئی ثنا کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ شاہزور کی طاقت نے انہیں ڈرا تو دیا تھا، مگر ان کی خباثت کو ختم نہیں کیا تھا۔ وہ اب زخمی ناگن کی طرح مزید خطرناک ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کچن کی طرف دیکھا جہاں اب مکمل خاموشی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ وہیں ہے، دیواروں میں، ہوا میں اور میری سانسوں کے آس پاس۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا، مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف میرے دل کو مٹھی میں جکڑ رہا تھا کہ اب چچی کیا کرنے والی ہیں۔ اگلے چند گھنٹے گھر میں ایک پراسرار سی خاموشی رہی۔ شمیم بیگم فون پر کسی سے دبی دبی آواز میں باتیں کرتی رہیں۔
ان کے لہجے میں گھبراہٹ اور انتقام کی ملی جلی کیفیت تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کے دروازے پر ایک دستک ہوئی جس نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ شمیم بیگم نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ اندر آنے والا شخص کوئی عام مہمان نہیں تھا۔ اس کا حلیہ ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کون ہے۔ کالے رنگ کا لمبا کرتا، گلے میں موٹے موٹے منکوں کی مالائیں، آنکھوں میں سرمے کی موٹی تہیں اور ہاتھوں میں عجیب و غریب انگوٹھیاں۔ یہ شہر کا بدنام زمانہ کالا جادوگر بابا نجمی تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پیسوں کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے اور جنات کو قید بھی کر سکتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے شاہزور کی فکر ہونے لگی کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ عامل بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ بابا نجمی صحن میں داخل ہوا اور اس نے ایک گہری سانس لے کر ہوا کو سونگھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس نے فوراً اپنی جیب سے کچھ پاؤڈر نکال کر چاروں طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ شمیم بیگم اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بابا جی، آپ نے دیکھ لیا نا، اس گھر میں سکون نہیں ہے۔ میری بیٹی بیمار ہے اور مجھے بھی آج اس چیز نے اٹھا کر پھینکا ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ سب اس منحوس لڑکی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے کسی جن کو قابو کر لیا ہے۔ شمیم بیگم نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے زہر اگلا۔ بابا نجمی نے اپنی سرخ آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا جیسے وہ میری روح کو ٹٹول رہا ہو۔ پھر اس نے ایک عجیب سی کرخت ہنسی ہنسی۔ لڑکی نے کچھ نہیں کیا بیگم صاحبہ، لڑکی تو خود شکار ہے، لیکن مسئلہ لڑکی نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باورچی خانے کے دروازے تک پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ رک گیا جیسے کسی نے اس کے قدموں کو زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ باورچی خانے کے اندر سے ایک شدید گرمی اور دباؤ باہر آ رہا تھا۔ بابا نجمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے جلدی سے اپنی مالا گھمانی شروع کر دی اور زور زور سے کچھ منتر پڑھنے لگا۔ شمیم بیگم اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا بابا جی؟ کیا وہ اندر ہے؟ بابا نجمی نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بیگم یہ کوئی معمولی جن نہیں ہے، یہ بہت پرانا اور انتہائی طاقتور جن ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عاشق جن ہے۔ یہ اس لڑکی پر عاشق ہو چکا ہے، اور ایک عاشق جن سے مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہ اس لڑکی کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے۔ اسے نکالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں نے زبردستی کی تو وہ پورے محلے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ شمیم بیگم کا رنگ فک ہو گیا۔ تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ وہ میری بیٹی کو مار دے گا، مجھے مار دے گا۔ کوئی تو حل ہوگا آپ کے پاس، آپ اتنے بڑے عامل ہیں۔ منہ مانگے پیسے دوں گی آپ کو، بس اس مصیبت سے جان چھڑا دیں اور اس لڑکی کا بھی قصہ تمام کر دیں۔ بیگم شمیم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ بابا نجمی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اس نے شمیم بیگم کو اشارے سے قریب بلایا اور سرگوشی کی۔ ایک راستہ ہے بیگم، مگر وہ بہت خطرناک ہے۔ عاشق جن کی کمزوری اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس جن کو مارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس لڑکی کو مارنا ہوگا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جن خود اپنے ہی جال میں پھنس جائے۔ شمیم بیگم کی آنکھوں میں صفاقی اتر آئی۔ مجھے منظور ہے، ویسے بھی یہ لڑکی میرے لیے بوجھ ہے۔ اگر اس کے مرنے سے میری جان چھوٹتی ہے تو یہی صحیح، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ پولیس کا چکر نہیں بننا چاہیے۔ بابا نجمی نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پولیس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم آج رات ہی عمل کریں گے۔ ہم لڑکی کو اسی باورچی خانے میں باندھ دیں گے اور یہ مشہور کر دیں گے کہ گیس لیک ہونے سے سلنڈر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی۔ آگ جنات کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود آگ سے بنے ہوتے ہیں۔ میں ایک خاص حصار باندھوں گا جس سے جن باہر ہی نہیں نکل سکے گا، اور جب آگ لگے گی تو وہ لڑکی کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور میرے منتروں کی وجہ سے وہ اپنی طاقت استعمال نہیں کر پائے گا۔ وہ اسی آگ میں لڑکی کے ساتھ جل کر بھسم ہو جائے گا۔ یہ ایک تیر سے دو شکار ہوں گے۔ میں صحن کے کونے میں کھڑی ان کی سرگوشیاں تو نہیں سن سکی، مگر ان کے چہروں کے تاثرات کو دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری موت کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، مگر بابا نجمی نے صحن کے چاروں کونوں میں جو کیلیں ٹھوکی تھیں ان کی وجہ سے میرا جسم جیسے زمین کے ساتھ چپک گیا تھا۔ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیسا جادو تھا جس نے مجھے بے بس کر دیا تھا؟ شاہزور کہاں تھا؟ وہ میری مدد کو کیوں نہیں آ رہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بابا نجمی نے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حصار بندی کی تھی، تاکہ گھر کے اندر موجود کوئی بھی نادیدہ قوت
فی الحال اپنی پوری طاقت استعمال نہ کر سکے۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی گھر کا ماحول قبرستان جیسا ہو گیا۔ شمیم بیگم اور بابا نجمی میرے پاس آئے۔ شمیم بیگم نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ چل اٹھ منحوس، آج تیری آخری رات ہے۔ بہت شوق ہے نا تجھے اپنے جن یار کے ساتھ رہنے کا؟ آج تجھے ہمیشہ کے لیے اس کے پاس بھیج دوں گی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، چچی خدا کا خوف کریں، مجھے مت ماریں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی باورچی خانے میں لے گئے جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین اور بہترین دن گزارے تھے۔ انہوں نے مجھے گیس کے پائپ کے ساتھ کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے بری طرح جکڑ دیا۔ میرے ہاتھ پیر ایسے باندھے گئے کہ میں 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ سامنے ہی گیس کا سلنڈر رکھا تھا جس کا والو بابا نجمی نے تھوڑا سا کھول دیا تھا۔ گیس کی بو تیزی سے کچن میں پھیلنے لگی۔ بابا نجمی باورچی خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے سامنے کچھ ہڈیاں اور راکھ رکھ لی۔ اس نے بلند آواز میں بھیانک قسم کے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، باورچی خانے کی فضا میں تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے چھت پھٹ جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا۔ شاہزور، شاہزور میری مدد کرو، یہ مجھے مار دیں گے۔ میری آواز میں درد اور مایوسی تھی۔ اچانک باورچی خانے کی دیواریں ہلنے لگیں، برتن شیلف سے گرنے لگے اور ایک دردناک اور غضبناک آواز گونجی جو شاہزور کی تھی، مگر اس آواز میں تکلیف تھی۔ چھوڑ دو اسے اے ملعون انسان، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تیری ٹکا بوٹی کر دوں گا۔ شاہزور کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ کچن کا بلب ٹوٹ کر گر گیا، مگر بابا نجمی کے بنتروں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ شاہزور کوشش کر رہا ہے، وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے، وہ ان کو روکنا چاہتا ہے، مگر وہ کسی اندیکھی زنجیر میں قید ہے۔ بابا نجمی نے کہا لگایا، چیختا رہ اے عاشق، آج تیری محبت ہی تیری موت بنے گی۔ اس نے منتروں کی رفتار تیز کر دی۔ مجھے چھت کے کونے میں شاہزور کا سایہ تڑپتا ہوا نظر آیا۔ وہ بار بار نیچے آنے کی کوشش کرتا، مگر ایک نیلے رنگ کی روشنی اسے واپس اوپر دھکیل دیتی۔ یہ بابا نجمی کا جادوئی حصار تھا۔ حریم، حریم مجھے معاف کر دینا، میں قید ہوں۔ شاہزور کی آواز بھر آ گئی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں اپنی موت بھول گئی۔ مجھے صرف اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں شاہزور، تم چلے جاؤ یہاں سے، یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، میری جان کی کوئی قیمت نہیں، تم بچ جاؤ۔ میں چیخی، مگر اس نے جواب دیا، میں آگ سے بنا ہوں حریم، یہ معمولی آگ میرا کیا بگاڑے گی، مگر اگر تمہیں خراش بھی آئی تو میں پوری کائنات کو جلا دوں گا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ شمیم بیگم جو دروازے کے باہر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں اب بے چین ہو گئیں۔ بابا جی بہت ہو گئی ڈرامے بازی، اب کام تمام کریں، کہیں یہ زنجیریں توڑ نہ دے۔ بابا نجمی نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی جیب سے ماچس نکالی۔ گیس پورے کمرے میں بھر چکی تھی، صرف ایک تیلی کی ضرورت تھی اور سب کچھ دھماکے سے اڑ جاتا۔ بابا نجمی نے ماچس کی تیلی نکالی اور اسے ڈبیا کے ساتھ رگڑا۔ شعلہ بھڑکا، میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے شاہزور کی طرف آخری بار دیکھا۔ اس کا سایہ اب جنون کی کیفیت میں ادھر ادھر ٹکرا رہا تھا۔ اس کی دھاڑیں اب دردناک چیخوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بابا نجمی نے جلتی ہوئی تیلی ہوا میں لہرائی اور اسے کچن کے اندر پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ خدا حافظ حریم، شمیم بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عین اسی لمحے جب تیلی بابا نجمی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین کی طرف گرنے ہی والی تھی، ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا تصور نہ شمیم بیگم نے کیا تھا اور نہ ہی اس ملعون جادوگر نے۔ محبت اور غصے کی طاقت جب حد سے بڑھ جائے تو دنیا کا ہر جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ شاہزور نے ایک ایسی فلک شگاف چیخ ماری کہ باورچی خانے کی چھت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ نہیں، یہ آواز کسی جن کی نہیں تھی، یہ ایک عاشق کی فریاد تھی جس نے آسمان کو ہلا دیا تھا۔ حصار ٹوٹنے کی ایک زوردار آواز آئی، جیسے کانچ کا کوئی بہت بڑا گنبد ٹوٹا ہو، اور اس ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی کچن کا درجہ حرارت ہزاروں ڈگری تک پہنچ گیا۔ تیلی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں بھسم ہو گئی، مگر آگ تیلی سے نہیں لگی تھی، آگ شاہزور کے وجود سے نکلی تھی۔ چھت کا وہ حصہ جہاں وہ رہتا تھا دھماکے سے پھٹ گیا اور ملبہ بابا نجمی کے سر پر گرا۔ دھواں چھٹا اور وہاں اب سایہ نہیں تھا، بلکہ آگ کا بنا ہوا ایک دیو ہیکل اور خوفناک وجود کھڑا تھا، جس کے جسم سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی آنکھیں سورج کی طرح دہک رہی تھی۔ بابا نجمی جو اپنی فتح پر خوش تھا اب خوف سے کانپ رہا تھا، اس کا جادو الٹا پڑ چکا تھا۔ شاہزور اپنی اصل اور انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہو چکا تھا۔
اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ سر ٹوٹی ہوئی چھت سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے اپنا آگ والا ہاتھ بڑھایا اور بابا نجمی کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں ایسے اٹھا لیا جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ تم نے میری حریم کو رلایا ہے، تم نے اسے باندھا ہے، آج میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بناؤں گا۔ شاہزور کی آواز میں اب صرف موت بول رہی تھی۔ شمیم بیگم کی چیخیں نکل گئیں اور وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر دروازے خود بخود زور سے بند ہو گئے۔ شاہزور نے بابا نجمی کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ بابا نجمی کا جسم دیوار سے ٹکرا کر کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے خون کی دھار نے فرش کو سرخ کر دیا تھا اور اس کے منتر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ باورچی خانے میں اب صرف آگ کی تپش اور شاہزور کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے دیو ہیکل اور شولوں سے بنے وجود کے ساتھ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کا سر ٹوٹی ہوئی چھت کے سریوں سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والی حدت اتنی شدید تھی کہ پلاسٹک کے ڈبے پگھل کر ٹیڑھے ہو رہے تھے۔ شمیم بیگم کونے میں دبکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ان کا رنگ مردے کی طرح سفید ہو چکا تھا اور آنکھیں خوف سے باہر ابل پڑی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیے تھے، مگر آج موت کو اتنے خوفناک روپ میں دیکھ کر ان کی روح فنا ہو چکی تھی۔ شاہزور نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ اس نظر میں اتنی نفرت تھی کہ شمیم بیگم کی چیخ بھی حلق میں گھٹ کر رہ گئی، مگر شاہزور ابھی ان کی طرف نہیں بڑھا۔ اس کا رخ میری طرف تھا اور میں جو کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور دھوئیں کی وجہ سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ شاہزور میری طرف بڑھا، اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین لرز رہی تھی۔ مجھے اس کی یہ شکل دیکھ کر ڈر لگنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس وقت کوئی انسان نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا ایک ہیولا لگ رہا تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگا۔ مجھے ان دہکتے شعلوں کے پیچھے وہی مانوس آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو کل رات مجھے تسلی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا جلتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے آنکھیں بند نہیں کی بلکہ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی ایک انگلی کا اشارہ کیا اور میرے جسم سے لپٹی موٹی رسیاں راکھ بن کر نیچے گر گئیں۔ میں آزاد تھی، مگر میں بھاگی نہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے اس خوفناک آگ کے الاؤ کی طرف بڑھی۔ حریم، دور رہو، میں آگ ہوں، تم جل جاؤ گی۔ شاہزور کی بھاری اور گونجتی ہوئی آواز آئی جس میں تنبیہ تھی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ یہ آگ دنیا کو جلا سکتی ہے مگر مجھے نہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شعلوں سے لپٹے ہوئے وجود کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں آگ دہک رہی تھی۔ یہ آگ مجھے جلا نہیں رہی تھی بلکہ مجھے ایسا سکون دے رہی تھی جو مجھے اپنی ماں کی گود کے بعد آج نصیب ہوا تھا۔ یہ وہ عشق تھا جو اب میرا اوڑھنا بچھونا بن چکا تھا۔ یہ ایک ناممکن منظر تھا، ایک انسانی لڑکی اور ایک آگ کا جن، مگر میرے چھوتے ہی ایک معجزہ ہوا۔ میرے آنسو جب اس کے جلتے ہوئے وجود پر گرے تو ایک زوردار چھن کی آواز آئی جیسے گرم توے پر پانی گرا ہو، اور پھر اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگی۔ وہ شعلے جو آسمان کو چھو رہے تھے آہستہ آہستہ سمٹنے لگے۔ اس کا دیو ہیکل جسم سکڑنے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ واپس اسی وجیح اور پرکشش انسانی شکل میں آ گیا جو میں نے کل دیکھی تھی۔ بس اس کی آنکھوں میں ابھی بھی سرخ انگارے دہک رہے تھے اور اس کے چہرے پر قیامت کا جلال تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا چہرہ تھاما۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کی آواز میں اتنی فکر مندی تھی کہ میں رو پڑی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہزور نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور اپنا رخ شمیم بیگم کی طرف موڑ لیا جو اب دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتی ہوں، مجھے مت مارنا، وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ اسی لمحے باورچی خانے کا دروازہ جو ہوا کے دباؤ سے بند ہو گیا تھا ایک دھماکے سے کھلا اور ثنا جو شاید ہوش میں آ کر باہر چھپی ہوئی سب سن رہی تھی اسے ایک نادیدہ قوت نے کھینچ کر اندر پھینکا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جا گری۔ شاہزور نے ہاتھ کے اشارے سے باورچی خانے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں دوبارہ بند کر دیں اور ان پر ایک کالا پردہ سا چھا گیا۔ اب کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ کوئی اندر آ سکتا تھا۔ شاہزور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں ماں بیٹی کے قریب گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ تم لوگوں کو بھوک لگی ہے نا؟ اس نے وہی سوال دہرایا جو اس نے مجھ سے پوچھا تھا، مگر لہجہ مختلف تھا۔ شمیم بیگم اور ثنا نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاہزور نے ہاتھ ہلایا اور تندور کے اندر سے دہکتے ہوئے سرخ کوئلے اور راکھ میں اٹی ہوئی جلی ہوئی روٹیاں ہوا میں تیرتی ہوئی ان کے سامنے آ کر گریں، فرش پر جیسے آگ کا دسترخوان بچھ گیا ہو۔ تمہیں یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ شاہزور کی آواز میں بجلی کی کڑک تھی۔ آج کے دن تم کچھ نہیں کھاؤ گی،
پہلے کام۔ یہ جملہ شمیم بیگم کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے جو آج ان کا مقدر بن چکے تھے۔ شاہزور کی آنکھیں چمکی۔ جب تک تم یہ پیٹ بھر کر نہیں کھاؤ گی، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ تم نے جس ہاتھ کو جلایا، جس روح کو تڑپایا، آج تمہیں اسی آگ کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ کھاؤ اسے، اس نے دھاڑ کر حکم دیا۔ اور پھر ایک ایسا منظر ہوا جسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ شمیم بیگم اور ثنا جو اپنی عقل و ہوش کھو چکی تھی، ان پر جنون طاری ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان دہکتے ہوئے کوئلوں اور جلی ہوئی روٹیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ ان کے حلق سے جانوروں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں، مگر وہ رک نہیں پا رہی تھیں۔ یہ ان کے ظلم کا وہ بدلہ تھا جو قدرت نے انہیں اسی دنیا میں دے دیا تھا۔ وہ آگ نگل رہی تھی، ان کی انسانیت ختم ہو چکی تھی، اور وہ عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ میں نے منہ پھیر لیا، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے شاہزور کا بازو پکڑ لیا۔ بس کرو شاہزور، بہت ہو گیا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ مجھے اس گھر میں گھٹن ہو رہی ہے، اب یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ شاہزور نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے وہ خونخوار رنگ غائب ہو گیا اور وہی پرانی نرمی لوٹ آئی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاں حریم، یہ دنیا تمہارے لائق نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں کوئی تمہیں حکم نہیں دے گا، جہاں تم نوکرانی نہیں بلکہ رانی ہوگی، جہاں کوئی بھوک اور دکھ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور پھر ہم باورچی خانے کی ٹھوس دیوار کی طرف بڑھے۔ دیوار دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئی اور ہم اس میں سے گزر کر ایک انجانی اور ابدی دنیا کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے صرف چیخیں اور جلنے کی بو رہ گئی۔ اگلی صبح جب محلے والوں نے شور شرابہ نہ سننے اور دروازہ نہ کھلنے پر تشویش کا اظہار کیا اور پولیس کی مدد سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ بابا نجمی کی لاش ایک کونے میں پڑی تھی، جس کی ہڈیاں سرما بن چکی تھیں، مگر سب سے زیادہ خوفناک حالت شمیم بیگم اور ثنا کی تھی۔ وہ دونوں باورچی خانے کے فرش پر بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی، جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہیں۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، منہ کالے تھے، اور وہ راکھ اور بجھے ہوئے کوئلوں کو دیوانہ وار چبا رہی تھیں۔ پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگیں اور بار بار ایک ہی جملہ دہراتی رہیں، روٹی جلنی نہیں چاہیے ورنہ صاحب ناراض ہوں گے، روٹی جلنی نہیں چاہیے۔ وہ دونوں ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ حریم کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پولیس نے بہت ڈھونڈا، تفتیش کی، مگر وہ لڑکی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ لیکن اس محلے کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی جب رات کا سناٹا گہرا ہوتا ہے تو اس ویران حویلی کے بند باورچی خانے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، اور بہترین کھانے پکنے کی خوشبو پوری گلی میں پھیل جاتی ہے، اور جو کوئی بھی اس گھر پر قبضہ کرنے کی یا اسے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اسے رات کے وقت باورچی خانے کی چھت پر الٹا لٹکا ہوا ایک کالا سایہ نظر آتا ہے، جس کی دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں اور ایک ہی سوال پوچھتی ہیں، بھوک لگی ہے؟